افروز تمامی علماء کرام و شعراء اعظام حفاظ کرام، خصوصیت کے ساتھ استاذ الاساتذہ حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا حافظ قاری مبین احمد مشاہدی صاحب قبلہ، حاجی مبین احمد مشاہدی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ دامت برکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا ابرار علم صاحب قبلہ، خطیب و امام ہری مسجد، اور آج کے اس جلسے کے نقیب جن کے تعارف کہ آپ محتاج نہیں ہیں، جن کو دنیا جناب شبیر اشرفی صاحب کے نام سے جانتی پہچانتی اور مانتی، اور نعت خوان مصطفیٰ جناب شعیب اظہری صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ اور بالخصوص آج کے اس بزم کے دولہا، اور دولہا بھی ہے اور خادم بھی ہے، کیا کہنے حضرت، دولہا بھی ہے اور خادم بھی ہے کہ ہمیشہ عوام اہل سنت کی خدمت میں رہتے ہیں، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ان کو وہ راستہ اس راستے پر چلنے کی تبلیغ دیتے ہیں جس راستے پر اللہ کا انعام و اکرام ہے، بے شک بہت اچھی بات، جن سے میری مراد جناب حافظ قاری مداح خیر الانام حافظ مونس مشاہدی صاحب قبلہ دامت برکاتہ ماشاءاللہ، جو آپ کے علاقے کے امام بھی ہیں، بہت اچھا بہت اچھا، اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے قابل ہیں، مستحق ہیں کہ آپ نے اس نورانی محفل کو اپنے علاقے میں سجایا اور رچایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل نور بار کو، آپ کی محنتوں کو، آپ کی مشقتوں کو، آپ کے خلوص کو، محبت کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل قبول فرمائے، اور ان تمام چیزوں کی جزا بھی عطا فرمائے، اللہم آمین، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ گناہگار کی بخشش بھی فرمائے۔ ماشاءاللہ دیکھیے، یہ ہماری جماعت کے بہترین نعت خواں جناب عمران حشمتی صاحب قبلہ آج کل بہت کم پکڑ میں آتے ہیں، وہ تو مونس صاحب کی محبت ہے جو انہیں کھینچ لائی، اللہ تعالیٰ مونس صاحب کی اس محبت کو ہمیشہ قائم فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک دن کے بعد جو شب آنے والی ہے وہ شب قدر کی شب ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب، گناہگاروں کے لیے تو سمجھیے بمپر آفر، نام ہی شب برات یعنی چھٹکارے کی رات، کس چیز سے چھٹکارا؟ گناہوں سے چھٹکارا، مصیبتوں سے چھٹکارا، تمام بلاؤں سے چھٹکارا۔ وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات کا ہر مومن کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے،
اور اس رات کے بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کا ہر مومن کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ مولا تعالی شب قدر کے تعلق سے ہی میں روشنی ڈالوں گا۔ میں وہیں سے اٹھاؤں گا جہاں سے جناب میرے دوست عزیز دوست جناب حافظ و قاری رفاقت صاحب قبلہ نے چھوڑا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ آئیے اس سے قبل ہم اور آپ مل کر با آواز بلند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پڑیے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھیں کہ ابھی اور بھی خطابات آپ کو سننے ہیں، اور آخر میں حضور آفتاب شریعت خلیفہ حضور مشتاق ملت قاضی شہر کانپور کی بھی آمد ہونی ہے، اور آپ ان کے بیانات سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ مولا تعالی۔ اور اس سے بھی قبل میرے بعد اور بھی خطابات ہونے ہیں، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھیے۔ ابھی جناب شبیر اشرفی صاحب بیان کر رہے تھے، کچھ بتلا رہے تھے کہ پورا علاقہ جو ہے کانپور کے معزز لوگ، یہ کہہ لیجئے کہ دل و دماغ، یہ جملہ دل و دماغ اکٹھا کر لیا ہے حافظ مونس صاحب نے۔ بے شک یہ سچی بات ہے۔ میرے ذہن میں اسی وقت ایک بات اور آئی کہ اس دل و دماغ کو جو حافظ مونس صاحب نے اکٹھا کیا ہے، اس دل و دماغ کو بنایا ہے قاضی شہر کانپور۔ دل و دماغ کو بڑی محنتوں سے جتن کے ساتھ بنایا ہے قاضی شہر کانپور۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں یہاں آیا تھا، آنے سے کچھ دیر پہلے جب مجھے لینے حافظ مونس صاحب گئے تو کسی نے پوچھا کون کون تشریف لائے ہیں، تو حافظ مونس صاحب کا وہ جواب دل جیت لینے والا جواب تھا۔ حافظ مونس صاحب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ قاضی شہر کانپور کے مدرسے سے فارغ شدہ کانپور ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اتنے خطبہ اور شعراء موجود ہیں کہ باہر سے بلانے کی ضرورت ہی باہر سے بلانے کی ضرورت۔ ابھی میں نے کہا استاذ الاساتذہ حافظ و قاری مبین احمد مشاہدی صاحب قبلہ، ان کو استاذ الاساتذہ اس لیے کہا کہ ان کے پڑھائے ہوئے بھی آج اسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اسی لیے ان کو استاذ الاساتذہ کہا۔ لیکن یہ سارا جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو نورانی جماعت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ اپنی مسجد کا امام دیکھ رہے ہیں، اس کو بنانے کے پیچھے سب سے بڑی محنت قاضی شہر کانپور کی ہے۔ اور نیت یہ رہی ہمیشہ کہ صرف دین کا کام کریں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کام۔ بہت اچھا واللہ اس کے علاوہ کوئی نیت ہی نہیں، صرف یہی نیت رہی۔ تو ہم سب اپنے قاضی شہر کانپور کے لیے دعا کریں کہ مولا کریم ان کو صحت یابی عطا فرمائے، اور ان کے عمر کو صحت کے ساتھ درازی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ کرم ہم سب پر تا دیر قیامت تک ہم سب پر سایہ کرم فرمائے، روحانی بھی اور ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ درود پاک پڑھیے، پھر میں اپنے موضوع پر آؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد۔ جو حضرات جا رہے ہیں وہ واپس ضرور آئیں، کیونکہ ابھی تک تو آپ نعت و منقبت کی دنیا میں تھے، ماشاءاللہ پھر اب نعت و منقبت کی بات آئی تو ایک ذہن میں ایک اور بات آ گئی، اسی دوران میرے ذہن میں بات آئی تھی، لیکن جب باری آئے گی تبھی بول پاؤں گا۔
یہ مجبوری ہے، یہ سب سے اچھی ڈیوٹی نقیب اہل سنت کی ہوتی ہے۔ کوئی بولے نہ بولے یہ ضرور بولے، دل میں بات روک نہیں سکتے، ہمیشہ موقع ملے گا دل کی بات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اور ہم لوگ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں کہ جب حضرت کہیں تب ہم بولیں، اس میں سے آدھی بات غائب ہو جاتی ہے، آدھی بات باقی رہ جاتی ہے۔ جناب شعیب رضا زری صاحب نے ایک کلام پڑھا تھا، اس میں ایک شعر پڑھا والدہ کی شان میں، بہت لاجواب شعر ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، اس لیے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ہنر میں برکتیں عطا فرمائے، خوب کامیابی عطا فرمائے، اور اس شعر پر انہیں نذرانہ دینے والوں کی بھی خوب کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن اے مسلمانوں، میری تقریر کا حصہ نہیں ہے، لیکن سبق کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس پر عمل کریں، اور عمل کر کے جب آپ عمل کریں گے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ماں کے نام پر کلام پڑھا گیا، شعر پڑھا گیا، آپ نے اچھل اچھل کے 20 روپے 10 روپے 100 روپے 500 روپے 1000 جتنی آپ کی استطاعت تھی آپ نے اچھل اچھل کر شاعر صاحب کو دیا۔ لیکن اے میرے نوجوان مسلمانوں، خاص طور سے نوجوان لوگوں، ذرا ایمانداری سے بتاؤ، وہ 10 20 50 جو بھی آپ نے دیا دل سے دیا، نعت خواں بھی خوش ہو گیا، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کبھی اتنی ہی دل کے ساتھ، اتنی ہی خوشی کے ساتھ اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں سے 100 روپیہ اپنی ماں کے پاس دیا ہے؟ 100 روپیہ 50 روپیہ اپنی ماں کو دیا ہے؟ ماں کو دو، تم کماتے 10,000 ہو، 20,000 ہو، 50,000 ہو، ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے تمہاری کمائیوں میں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم کما جتنا بھی لو، لیکن صرف اس کمائی میں سے 100 روپے کی نوٹ نکالو اور اپنی ماں کے آنچل پہ رکھ دو، اور یہ کہتے ہوئی ہے آج میں نے اتنا اتنا کمایا ہے، اس میں سے یہ حصہ تجھے دے رہا ہوں، یہ حصہ تجھے دے رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے ماں کی ممتا پر، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ ملا تجھے 50,000 دے رہا ہے 100، ملا تجھے 10,000 دے رہا ہے 50، وہ یہ نہیں دیکھے گی۔ ماں کی ممتا اتنی عالی شان ہوتی ہے کہ وہ اس حال میں بھی تمہارے لیے اور تمہاری رزق کے لیے دعا ہی کرتی رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین۔ مسلمانوں، نوجوانوں، آپ کمائیں چاہے جتنا، لیکن سب سے پہلے، آج سے پہلے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہ رواج رہتا تھا کہ جب ان کو سرکاری نوکری سب کی پہلے ہوا کرتی تھی، ریلوے میں بہت لوگوں کی نوکری ہوئی اس زمانے میں، تو جب ان کو تنخواہ ملتی تھی تو وہ خالی ہاتھ گھر نہیں آتے تھے، وہ مٹھائی وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، تنخواہ ملی تو ڈائریکٹ بینک پہنچ گئے، بتانے نہیں کہ اماں ملا کتنا۔ اماں تو سوچ رہی ہے میرا بیٹا پریشان ہے، لیکن بینک بیلنس ہی کو معلوم ہے کہ میں کتنا موٹا اور تازہ ہوتا جا رہا ہوں۔ تو اس لیے کماؤ چاہے جتنا، لیکن اللہ کے واسطے اپنی ماں کے پاس ضرور اپنی کمائی کا ایک چھوٹا حصہ دو، اور چھوٹا حصہ میں صرف کہہ رہا ہوں، آپ تو بڑا حصہ بھی دے سکتے ہیں، وہ اس لیے دو تاکہ ہمیشہ تمہارے سر پر تمہاری ماں کی دعاؤں کا سایہ رہے، ماں کی دعاؤں کا سایہ رہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سجدہ کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، شعر دیکھیے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اسی کا عکس ہے یہ شعر۔ سجدہ کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا، سجدہ کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وضو کا لوٹا منگواتے ہیں، پانی، وضو کا پانی منگوایا لوٹے میں اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، پھر کلی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو دھویا، پھر ہاتھوں کو بازو تک دھوئے، اس کے بعد سر کا مسح کیا، اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھویا،
اور دھونے کے بعد تبسم فرمایا. سبحان اللہ. تبسم فرمایا. غور سے سنیے گا. جو میرا موضوع جو شروع ہو رہا ہے وہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کو باندھ کر چلوں آگے تاکہ اس سے کچھ نتیجہ حاصل ہو. تبسم فرمایا. اور تبسم فرمایا تو شاید کسی نے دھیان نہیں دیا ہو تو خود ہی فرما رہے ہیں اپنے احباب سے کہ پوچھو تو ذرا میں نے تبسم کیوں فرمایا. پوچھو تو ذرا میں نے تبسم کیوں فرمایا. لوگوں نے پوچھا حضور آپ ہی بتائیں یا امیر المومنین آپ ہی بتاتے کیوں تبسم فرمایا. جواب بڑا لاجواب ہے. جواب بڑا لاجواب ہے. فرمایا میں نے ایسے ہی اپنے آقا کو وضو کے پانی کو لا کر اس سے وضو کرتے ہوئے دیکھا اور وضو کرنے کے بعد پھر میرے آقا اسی طریقے سے مسکرا رہے تھے, تبسم فرما رہے تھے. تو گویا کہ میں نے انہی کی اتباع کی ہے. میں نے بھی اسی انداز میں پانی منگوایا اور کما حق ہو اسی انداز میں نے وضو بھی کیا اور پھر وضو کرنے کے بعد مسکرانے بھی لگا. اے مسلمان, وضو میں سنت بھی ہوتے ہیں, فرائض بھی ہوتے ہیں, واجبات بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ مسکرانا تو نہ سنت ہے نہ واجب تھا نہ فرض تھا ان کے اوپر. مسکرائے کیوں؟ 3 بار کلی کی تو سنت ہے, کلی کی سمجھ میں آتا ہے, رسول اللہ کی اتباع کی. غور سے سنتے چلے. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا, اچھی طریقے سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے اندر کے حصے کو صاف کیا. سمجھ میں آتا ہے میرے آقا نے کیا ہے تو سنت ہے. حضرت عثمان غنی نے کیا, سمجھ میں آتا ہے. بازو تک ہاتھ دھوئے, میرے آقا نے دھویا ہے, عثمان غنی نے دھویا, سمجھ میں آتا ہے اتباع کی. پیر دھوئے, میرے آقا نے دھوئے ہیں, عثمان غنی نے دھوئے, سمجھ میں آتا ہے کہ آقا کی اتباع کی. مگر یا امیر المومنین مسکرائے کیوں؟ مسکرائے کیوں؟ گویا کہ امیر المومنین کی محبت جواب دیتی ہے کہ سن, اتباع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تو 2 سجدے کر لے. اتباع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تو ویسے ہی رکوع کر لے. اتباع کرنے کا مطلب یہ نہیں تو ویسے ہی قیام میں کھڑا ہو. اتباع کرنے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا نے جیسے قدم بڑھایا ہم بھی ویسے قدم بڑھائیں گے. اتباع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا نے حجر اسود کو چوما تو ہم بھی چومیں گے. اتباع کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا داہنی کروٹ سویا کرتے تھے تو ہم بھی سوئیں گے. اتباع کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا کہہ دے کہ کھجور کی چھڑیوں سے لڑو تو ہم سوال نہ کریں گے. میدان کارزار میں کھجور کی ڈنڈیاں لے کر کود پڑیں گے اور زمانہ اس کی تاریخ لکھے گا کہ ہم نے اتباع کی اور ایسے کی کہ کھجور کی لکڑیوں سے لوگوں کے سر اڑا دو. کھجور کی لکڑیوں سے لوگوں کے کافروں کے سر قلم کر دیے اور یہ بتا دیا کہ سنو ہمیں تلوار کی ضرورت نہیں, ہمیں بھالے کی ضرورت نہیں, ہمیں صرف مصطفیٰ جان رحمت کی نظر عنایت کی ضرورت ہے. اسی کا عکس ہے یہ شعر کہ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان. سنیے گا, وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں. اور جواب سوال مخالف دیا. جواب سوال وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں. اور جواب سوال مخالف دیا پھر کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. جناب علی, اتباع کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہر ادا کو دیکھا جائے, ہر ادا کو دیکھا جائے. وہ تو مطلب پرست پارٹیاں ہیں جو صرف مطلب اپنے مطلب کی اتباع کرتی ہیں, مگر ہم فنا پھر رسول عاشق رسول ہیں.
ہم مطلب کی اتباع نہیں کرتے، ہم اتباع تو کرتے ایسی ہے، ہم اتباع ایسی کرتے ہیں کہ میرے آقا اگر کھڑے ہوئے سیدھے تو ہم بھی سیدھے کھڑے ہوں گے، میرے آقا نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مسکرا کر بات کیا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زوجہ کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا سنت ہے، بات کرنا سنت ہے۔ اتباع ہر پہلو سے کرتے ہیں اور اسی اتباع کا نتیجہ سنو، اسی اتباع کا نتیجہ بھی سنتے چلو۔ آج جو اتوار کے روز شب قدر ہے، اس پہ بھی بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے، وہاں کیا کرنے جاتے ہو؟ ایصال ثواب گھر سے نہیں ہو سکتا، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنو، رات کے وقت قبرستان جا کر اپنے اقربا اور اپنے ماں باپ کی قبروں پر جا کر ایصال ثواب کرنا، رات کے وقت جا کر ایصال ثواب کرنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ سنو، حدیث قدسی ہے اور اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ہم سب مومنوں کی ماں، فرماتی ہیں فقط تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فاذا ہوا بالبقیع۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں پایا، تو میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ مدینے کے قبرستان میں تشریف فرما ہیں، مدینے کے قبرستان میں تشریف فرما ہیں۔ سرکار کی نظر پڑی حضرت عائشہ پر تو فرمانے لگے اکنتی تخافین ان یخیف اللہ علیکی ورسولہ، اے عائشہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے، تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ظننت انک اتیت بعد نساء، میں نے یہ سوچا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، اس خیال سے میں آپ کو تلاشنے آئی۔ سرکار فرماتے ہیں عائشہ جانتی ہو آج یہ کون سی رات ہے؟ آج یہ وہ رات ہے جب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ بنی کلب، اور سنو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ آج کی رات گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں گناہگاروں کو گناہوں سے نجات مل جاتی ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اگر کوئی درد و علم میں مبتلا ہو تو اس کو درد و علم سے نجات مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مانگو، شرط یہ ہے کہ مانگو، اور لیکن یہ ہمیں ملا کہاں سے درس، یہ مانگنے کا طریقہ، اور یہ طریقہ یہ حدیثیں ہمیں کہاں سے ملی تو مصطفیٰ جان رحمت سے ملی، مصطفیٰ جان رحمت سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا علی المرتضیٰ، جن کی شان کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، جن کا حال یہ ہے کہ زندگی بھر کبھی بھی اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لیا، زندگی بھر کبھی بھی اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لیا، صرف اللہ کے دشمنوں سے لڑتے رہے۔ ایک مقبل حضرت مولا کائنات ایک درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر درخت سے بیٹھے تھے، اتنے میں ان کا ایک دشمن آیا یہودی، اور آ کر اچانک شیر خدا پر حاوی ہو گیا، لیکن وہ شیر خدا ہے، شیر یزدہ ہے، فوراً پلٹ دیا اور پلٹ کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور کہا بتا آپ تجھے کون بچائے؟ تو وہ یہودی جانتا تھا کہ شیر خدا کے بھی اصول ہیں، یہ اصول والے ہوتے ہیں، بے اصول تو وہ ہوتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے اندر اصول ملے گا۔ انہوں نے وہ چہرے پر آئے، مولا کائنات اس کو چھوڑ کر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ ایک احباب دیکھ رہا تھا، ایک چاہنے والا دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے اس نے سوال کیا مولا کائنات بڑی مشکل سے یہ موقع آپ کو ملا تھا کہ آپ کا دشمن آپ کے گرفت میں تھا اور آپ نے اس کو بآسانی جانے دیا، بآسانی۔ اندازہ لگاؤ مولا کائنات کی شان کا، اندازہ لگاؤ۔ علی علی کرتے ہو، علی کی ذات کو پہچانو،
پھر بولو علی تو بولنے میں بھی مزہ آئے، پھر بولو علی۔ آج ہم اپنے دشمنوں کو چن چن کر مارتے ہیں، مگر علی کی ذات سے سیکھو۔ حضرت علی تو یہی پیغام دے رہے ہیں، اے ایمان والو دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو، دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو، لیکن دشمنان خدا و رسول کو صاف کرنا بھی سیکھو۔ یہی پیغام دے رہے ہیں مولا کائنات۔ بہت اچھا کیا فرمایا کہ سن، یہ موقع تو میرا رب مجھے 1000 مرتبہ میسر فرما دے گا، لیکن میں نے جو اسے چھوڑا وہ اس لیے کہ اس نے تھوکا اور میرے چہرے پہ چھیٹ پڑ گئی اور اس سے مجھے غصہ آیا، مجھے غلبہ ہوا کہیں میری ذاتی دشمنی اس میں نہ آ جائے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ علی مرتضیٰ ذاتی دشمنی نہیں رکھتا، صرف دشمن خدا سے دشمنی رکھتا، دشمن خدا سے۔ وہ مولا کائنات سے ایک حدیث کے راوی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں اس کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی شب آوے تو رات میں قیام کرو، فقوموا لیلہا رات میں قیام کرو، وصوموا یومہا اور جب دن ہو تو روزہ رکھو، جب دن ہو تو زور سے بولو روزہ رکھو۔ روزہ رکھنا ہے نا کہ چرخی وغیرہ تیار ہے، انار چرخی بھنجڑی تیار ہے، روزہ رکھو۔ اور اس رات روزہ رکھنے سے پہلے والی رات یعنی شب قدر کی رات میں رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہو۔ کیوں؟ سنو، فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، کیونکہ اس رات میں اس شب میں مغرب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی آسمان دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور صرف ظاہر نہیں ہوتی، آگے فرماتے ہیں سرکار یقول اللہ، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، کیا اعلان فرماتا ہے؟ الا من مستغفرین فاغفر لہ، ارے کوئی ہے جو مجھ سے نجات و بخشش چاہتا ہو، میں فاغفر لہ، میں اسے بخش دوں، نجات کر دوں اسے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ندا لگاتا اعلان فرماتا ہے الا من مسترزقین، کوئی ہے جو مجھ سے رزق چاہتا ہو۔ سال بھر اپنے اماموں کے پاس، فلانے کے پاس، گھرانے کے پاس، ڈھنگانے کے پاس جا جا کر یہی شکایتیں کرتے ہو کہ مولانا صاحب، امام صاحب سال بھر ہونے کو آئے لیکن روزی روٹی نہیں چل رہی۔ سننا غور سے، تقریریں تو بہت سنتے ہوگے لیکن وہ بات سنو جس سے تمہارا بھی فائدہ ہو جائے اور میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ سال بھر شکایتیں کرتے ہو کہ رزق میں روزی روٹی نہیں چل رہی، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، کیسے برکت ہوگی؟ رات بھر خدا بند باری تعالیٰ اعلان فرماتا رہا اے میرے بندو الا من مسترزقین، تمہیں رزق چاہیے مجھ سے مانگو، فارزقہ، میں تمہیں رزق دوں گا۔ لیکن حال اور نتیجہ یہ نکلا کہ رات بھر موبائل میں مشغول رہے، یا مسجد میں جگنے بھی گئے تو اہتمام کر رہے ہیں چائے کا، فلانے کا، کھیر کا، یہ اور وہ میں نوجوان مشغول رہے، قاعدے سے اللہ کی بارگاہ میں رو بھی نہ پائے، قاعدے سے گلگلا بھی نہ پائے، قاعدے سے حال دل سنا بھی نہ پائے، اور شب بیت گئی، اور شب جو بیت گئی تو حال یہ ہوا کہ پورے سال کے لیے تمہارے قسمت سے رزق سے برکت اٹھا لی۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے، اس کی بھی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو 15ویں شب میں اللہ کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کیا 15ویں شب کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کیا سرکار آپ کو بہتر معلوم ہے؟ فرمایا سنو، آج ہی کی رات میں جو بچے پیدا ہونے والے ہیں سال بھر میں، آج ہی کی رات میں ان لوگوں کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں، ان لوگوں کے قسمت کے رجسٹر میں لکھ دیے جاتے ہیں کہ فلاں گھر میں اس سال بچہ پیدا ہوگا، فلاں گھر میں اس سال بچہ پیدا ہوگا۔ اور آج ہی کی رات اللہ تعالیٰ رزق بھی اتارتا، اور آج ہی کی رات
کوئی ہلاک ہونے والا ہوتا ہے سال بھر میں تو اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، اور آج ہی کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجسٹر ہمارا اور تمہارا ساری دنیا والوں کا سال بھر کا لیکھا جوکھا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے آج ہی کی رات، یعنی آج سے مراد شب قدر کی رات ہے۔ مگر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں شب قدر کی رات میں؟ قبرستان جانا تو اب تو ضمانت مل گئی کہ سرکار کی سنت ہے رات میں قبرستان جانا، تب اٹھاؤ گے بلٹ اور رات بھر دے قبرستان لے قبرستان دے قبرستان لے قبرستان، اور حالات یہ ہوں گے کہ رات بھر مردوں کو دیتے رہے، زندوں کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ سنو، قبرستان جاؤ، ضرور جاؤ، ایصال ثواب کرو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ اگر تمہارے انتقال کر گئے ہیں تو اپنے والدین کے لیے، دادا دادی کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات بھر پورے شہر میں مٹر گشتی کرتے پھرو، ارے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد قبرستان جاؤ اور عشاء کے وقت مسجد میں حاضر ہو جاؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لو، اور آرام کرنے کے بعد پھر جب آنکھ کھلے تو پھر اللہ کے ذکر و اذکار میں لگ جاؤ، تسبیح و تحلیل میں لگ جاؤ، اور جیسے ہی سحری کا وقت شروع ہو جائے، یعنی 4:30 بجے سے یا 4 بجے سے تمام ذکر و اذکار کو روک دو اور اپنے ہاتھوں کو بارگاہ یزدی میں اٹھا کر رو رو کر تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر مچل مچل کر اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کی خیریت و عافیت کے لیے دعائیں مانگو۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے شب قدر کا۔ فرمایا علام مسترزقین، ہے کوئی جس کو رزق چاہیے ہو فارزقہ ہو میں اسے رزق دوں، اور آگے فرمایا علام مبتلین، ہے کوئی جو مصیبت میں گرفتار ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، درد و علم میں مبتلا ہو، گھبراؤ مت میرے بندے، کہو فوافی، میں اس کو نجات دے دوں گا تمام درد و علم سے۔ اور یہی نہیں، یہی تک بس نہیں، اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے بندے، وہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگ سکتا۔ یہ تو ایک ہم کم عقل والوں کی انسانوں کی عقلیں ہیں کہ اندازہ لگاتے ہیں کروڑوں درجہ، لاکھوں درجہ، ایسے کوئی درجے پیدا نہیں ہوئے جو اللہ کی محبت کو نہ بسکتے۔ آگے فرماتا ہے پوری رات اعلان فرماتا ہے، 1-2 گھنٹہ نہیں، پوری رات پہلے آسمان سے اعلان فرماتا ہے علامین قضا، علامین قضا، ارے کوئی حاجت تو بتا، ارے کوئی حاجت تو بتا، ارے کوئی حاجت تو بتا، ارے کوئی حاجت تو بتا۔ رات بھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، کہ یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنی بابرکت رات ہے، اور ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس رات میں پڑھاکے پھوڑنے چاہیے؟ آپ لوگ جواب دو، بولو پڑھاکے پھوڑنے چاہیے؟ ارے بولو بھائی، زور سے بولو۔ کیا اس رات میں مٹر گشتیاں کرنی چاہیے؟ کیا اس رات کو سو کر بیکار گزار دینی چاہیے؟ اس رات میں اپنے گھروں کو بھی روشن کرو تاکہ تمہاری ماں باپ کی روحیں جب تمہارے گھر آئے اور گھر کو روشن پائیں اور گھر والوں کو بھی جگتا اور ذکر و اذکار میں مبتلا پائیں، مصروف پائیں، تو وہ خوش ہو کر تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے واپس ہو گئے۔ بہت اچھا۔ اس رات، اس بابرکت رات میں، یہ وہ رات ہے جس رات میں نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس رات میں عبادت اس لیے کیا کرو، ہمارے علماء نے ہمیں جو یہ درس دیا ہے کہ رات عبادت کی رات ہے، وہ اس لیے کہ اس رات میں تم عبادت کر رہے ہوگے، تمہارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اس حالت میں پہنچے گا کہ تم عبادت میں مصروف ہوگے، عبادت میں مصروف ہوگے۔ تو مسلمانوں، آپ یہ تہہ دل سے ارادہ پختہ ارادہ کریں اور نیت کر لیں کہ آنے والی جو شب قدر کی رات ہے، اس رات میں ہم تمام دنیاوی خرافات سے باز رہیں گے اور وہی کریں گے جو مصطفیٰ جان رحمت نے پیغام دیا، جو مصطفیٰ جان رحمت نے پیغام دیا ہے، اور جو ہمارے علماء نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے اس پر عمل کریں گے، شب قدر جاگیں گے۔ اور میں نے دعا مانگنے کا وقت بھی بڑا سٹیک بتا دیا،
اور تاریخ کے حوالے سے اس وقت میں نقطہ ڈال دوں، اس بات کو اور وزندار کر دوں، جو یہ صبح 4 ساڑھے 4 بجے کا وقت ہے، یہ ایسے بھی دعا کے مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ دعا کے مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آخری جملہ بول کر انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ دعا کے مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا وقت ہوتا ہے، آمد کا وقت ہوتا ہے، اس لیے وہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پیارے، ایسے وقت کو سو کر بتاؤ گے، تم سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس رات کا مکمل اہتمام کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادتیں اس رات میں ہم کریں گے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔